مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اختلافات کی فتنوں کی اس آگ میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے یہ اختلافات اور یہ آگ جو نفرتوں کی پوری دنیا میں مسلمانوں کے آپس میں لگی ہوئی ہے، مسجدیں تقسیم، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے ڈیفرنٹ۔ پہلے چھوٹے موٹے مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، رفع الیدین میں، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، بڑے بڑے مسائل میں بھی صحابہ تک بات پہنچ گئی ہے، جو حق کا معیار تھے انہی پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا۔ رمضان میں جھگڑے، تراویح پہ رمضان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ طلاق کتنا بڑا مسئلہ ہے، حلال و حرام کا۔ ایک آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہا ہے، ایک مفتی کہہ رہا ہے اگر دوبارہ اس کے قریب گئے تو زنا ہے، دوسرا مفتی کہہ رہا ہے کہ بیوی آپ کی بھائی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ چھوٹا اختلاف ہے، یہ بڑا اختلاف ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے جس مرضی سے منہ اٹھا کے مفتی سے فتویٰ لیتا ہے اور خواہشات کا غلام بن گیا ہے، اور ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث سے فتویٰ دیتا ہوں، میں ہوں، میں عوام کو جو اچھا لگے، کسی کو وہ اچھا لگ رہا ہے۔ بیوی اگر شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو اسے وہ مفتی اچھا لگ رہا ہے جو 3 کو 3 کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اسے وہ اچھا لگ رہا ہے جو 3 کو 1 کہتا ہے۔ آپ بہت مسائل ہیں، میں کیا ایک ایک کر کے مسائل چھیڑوں۔ حضرت ابو سفیان، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما، جن کی اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، صحابہ کے آپس کے اختلافات کو ہمیشہ یہ کہہ کے امت نے حل کیا کہ یہ بڑے لوگ تھے، بڑوں کے اختلافات تھے۔ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہمارے دلوں میں ان سے حسد اور بغض نہ رکھنا۔ جو اسلاف کا مذہب تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا جو مذہب تھا اپنے بڑوں کے بارے میں صدیوں سے وہ چلا آ رہا تھا۔ العقیدۃ الطحاوی آپ سب نے پڑھی ہوگی۔ آج نہ صحابہ کی عزتیں محفوظ، نہ مسائل میں علماء کو فالو کیا جا رہا ہے، ہر شخص آزاد ہے۔ اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ایک نیا فرقہ بناؤ اور باقی سب کو فرقہ واریت کی بنیاد پہ غلط کہنا شروع کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لاتے ہیں اور بولتے ہیں میں فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں۔ ختم کرنے کا طریقہ کیا؟ ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لے آیا، یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ 2 آدمی لڑ رہے ہیں اور ان کی لڑائی ختم کرنے کا طریقہ آپ بھی جا کے دونوں سے لڑنا شروع کر دو، تو 2 کے بجائے 3 آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں۔ پھر ان تینوں کو لڑتا دیکھ کر ایک چوتھا آئے گا اور کہے گا یہ تینوں غلط ہیں کیونکہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لہذا ان تینوں کو گالیاں دو اور تینوں کو مارنا شروع کرو۔ اب 3 کے بجائے کتنے لڑ رہے ہیں؟ 4۔ اسی طرح 73 پورے ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ فرقہ واریت کے خاتمے کا طریقہ جو آج کل بتایا جاتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کو فالو کرو، بس 100% درست بات ہے، قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے، لیکن کیسے فالو کرنا ہے؟ جس طرح یہ آج کل کے نام نہاد اسکالرز ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ ایسے فالو کرنا ہے، اس سے فرقے ختم نہیں ہوں گے، فرقے بڑھیں گے۔ قرآن و سنت کو ویسے فالو کرنا ہے جیسے قرآن و سنت نے فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔
منکرین حدیث شاید یہاں بھی ہو، پاکستان میں تو بہت ہے، حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ جانا ہوا ان کے پاس، کہنے لگے جب قرآن میں سب کچھ ہے، تبیان لکل شیء، آیت کے نمبر بھی انہوں نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، تبیان لکل شیء، قرآن نے ہر چیز بیان کر دی، تو ہمیں حدیث کی ضرورت کیا؟ اب بتاؤ عامی آدمی متاثر ہوگا؟ یہ صاحب دلیل کہاں سے دے رہے ہیں؟ قرآن سے، ریفرنس کے ساتھ۔ جو آدمی قرآن سے بات کرے، ریفرنس سے بات کرے، اس کی بات کو رد کرنا چاہیے یا ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے، تو مان لو، حدیث کا انکار کر دو۔ کر سکتے ہیں؟ جرت ہے؟ اس کا مطلب بھائی قرآن کی ریفرنس بھی درست، قرآن کی بات بھی درست، قرآن کی بات کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کا خود ساختہ ہے، پیٹ کا گڑا ہوا ہے، یہ وہ مطلب نہیں ہے جو صحابہ اور تابعین نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح بہت دفعہ حدیث بھی درست، حدیث کا ریفرنس بھی درست، لیکن حدیث کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب اس کا خود ساختہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث کا وہ مطلب لیا جائے گا جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین لیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مطلب امت پہ تھوپا جائے گا، کتنی ہی صحیح حدیث ہو، کیسے ہی مضبوط ریفرنسز ہو، اٹھا کے اس کی تشریح کو جو وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے دیوار پہ پھینک دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو وہ جو صاحب تھے نا منکرین حدیث، وہ کہنے لگے کہ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ جب قرآن نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ یہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے دلیل سے زیادہ عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لوگ کو سب کو اردو آتی ہے نا؟ جس کو آتی ہے ذرا ہاتھ کھڑے سے۔ ماشاءاللہ سب کو، پورے بنگلہ دیش میں جب سبھی کو اردو آتی ہے تو پھر کیا کمال ہو۔ اللہ کرے ہمیں بنگلہ دیشی زبان بھی پوری آ جائے جیسے آپ کو اردو آتی ہے۔ 18-20 کروڑ لوگوں کی زبان ہے ماشاءاللہ۔ تو ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے یہ سب آج کل کے اسکالر اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں بڑی زبردست، ریفرنسز، آیتیں، دھڑ دھڑ ترجمے، اور یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو صدیوں سے امت چلی آ رہی ہے، بڑے بڑے فقہا، مجتہدین، یہ فارغ تھے ماضی۔ یہ تصور بنتا ہے علماء کے بارے میں جو ماضی میں گزر چکے ہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے تبیان لکل شیء، قرآن کہتا ہے ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کہتے ہو حدیث حجت نہیں ہے، حدیث میں جو احکام آئے ہیں وہ شریعت نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں وہ حجت ہے۔ یہ مسئلہ میرے اور آپ کے درمیان اختلافی ہے، کیا قرآن نے اس مسئلے کو کھول کے بیان کیا ہے یا بیان نہیں کیا؟ اب پھنس گیا وہ۔ اگر کہتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب ہر چیز کو کھول کھول کے بیان نہیں کیا، اور اگر کہتا ہے کیا ہے تو میں بتاتا کہاں کیا ہے، میں وہ آیتیں بتاتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو وہ کلابازیاں کھانے لگا نا دائیں بائیں۔ میں نے کہا کیا ہے بیان، قرآن نے یہ مسئلہ کھول کے بیان کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیں، تشریح کر دیں۔ میں نے کہا قرآن پہ عمل جب ہی ممکن ہے جب نبی کی تشریح کو مانا جائے، کیونکہ قرآن کہہ رہے نازل قرآن اللہ کرے گا، تشریح کون کرے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس کی تشریح۔ تو اگر حدیث حجت نہیں ہے تو پیغمبر نے جو تشریح کی ہے وہ کہاں ہے؟ پھر وہ کہاں گئی؟ وہ کہتے ہیں یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابوں کو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا پھر یہ غلط ہے تو صحیح والی لے آؤ۔ صحیح والی کہاں ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تشریح کون کرے گا؟ نبی کریں گے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کی تشریح کے بغیر قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ نبی کی تشریح گئی کہاں؟ اگر یہ حدیث کی کتابیں غلط ہیں تو نبی کی تشریح کہاں ہے؟ کوئی کیسٹ کی صورت میں ہے یا آپ کے پاس کوئی صحیفے پڑے ہوئے ہیں تو ہم ان حدیث کی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنے دادا کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی مخطوطہ لے آؤ, کچھ لاؤ تو مارکیٹ میں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو نبی نے قرآن بیان کیا نا, قرآن ہمیں پڑھ کے سنایا, یہی تشریح ہے. میرے بہت سے مسئلے نیوٹن کے لا سے حل ہوتے ہیں. ہر جگہ نیوٹن لا فٹ ہو رہا ہے, ہر مثال کہہ رہے ہیں یہ جو نبی نے ہمیں قرآن پڑھ کے سنایا جو الحمدللہ رب العالمین, یہ تشریح ہے. یہ کیا ہے؟ یہی نبی نے تشریح کری. میں نے کہا آپ نے میٹرک کیا ہے, نیوٹن کا لا پڑھا, نیوٹن کا پہلا لا آپ کے ٹیچر نے اس کا متن آپ کو پڑھ کے سنایا, از کالڈ نیوٹنز فرسٹ لا. مجھے آخر سے آتے ہیں نیوٹن کے قوانین, شروع سے نہیں آتے. از کالڈ نیوٹنز فرسٹ لا. میں نے نیوٹن کے جتنے قوانین ہیں سارے آخر سے یاد کیے. ایک ٹیچر نے بچے سے پوچھا نا نیوٹن کا دوسرا قانون پتہ ہے؟ اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے, آدھا یاد ہے. چلو آدھا سنا دو بیٹا. اس نے کہا از کالڈ نیوٹن سیکنڈ لا. آدھا بھول چکا تھا, آدھا یاد. تو مجھے بھی سارے قوانین آدھے یاد رہ گئے. تو میں نے کہا آپ کے ٹیچر نے پورے قانون کی عبارت پڑھی, اب آپ نے کہا سر پلیز اس کو ایکسپلین کریں, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ٹیچر نے وہی قانون دوبارہ پڑھ کے سنا دیا. سر یہ تو آپ نے پڑھ کے سنا دیا ہے, یہ تو ہم کتاب میں بھی پڑھ لیتے, اس کا مطلب بتائیں نا کیا ہے. پھر آپ کے ٹیچر نے وہی پڑھ کے سنا دیا, کہا یہ جو پڑھ رہا ہوں یہی مطلب ہے. اس ٹیچر کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا جیسے اس ٹیچر کو دماغی علاج کی ضرورت ہے آپ کو بھی دماغی علاج کی ضرورت. بھائی ایکسپلینیشن انسان کے اپنے الفاظ میں ہوتی ہے. قرآن نازل ہوا الحمد سے لے کے والناس تک, یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن ہی ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس کی مزید ایکسپلینیشن کس کی طرف سے ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس کے لیے ورڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. میں نے کہا ہمارے پاس تو ورڈنگ بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, یہ کتابیں, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق, بہقی, یہ ساری کتابیں ہمارے پاس ہیں. اگر یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے تو صحیح والی کہاں ہے بھائی؟ اس کا مطلب تو پھر قرآن بھی ضائع ہو گیا معاذ اللہ. یہ ہے فتنے آج کل کے, صرف قرآن صرف قرآن صرف قرآن. بھائی تم صرف قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو. اسی طرح ایک فتنہ ہے جو کہتا ہے صرف حدیث صرف حدیث صرف قرآن صرف حدیث. فقہ کو بیچ سے نکال دو. یہ کیا حنفی شافعی لگا کے رکھا ہوا ہے؟ ابو حنیفہ کا قول, امام مالک, کیا لگا کے رکھا ہوا ہے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا ارشاد کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. بالکل درست بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی کا قول ملے, اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑ کر ابو حنیفہ یا امام شافعی کے قول کو لیتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن بات یہ کہ یہ آپ کے کہنے پہ میں نہیں مانوں گا کہ ابو حنیفہ کا یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے. بہت دفعہ نبی کا ایک قول ہے, اس کی ایک تشریح آپ کر رہے ہو, ایک تشریح ابو حنیفہ کر رہے ہیں, تو میری نظر میں ابو حنیفہ کی ویلیو آپ سے زیادہ ہے. میں ابو حنیفہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا نہیں قرار دے رہا. میں ابو حنیفہ کی تفقہ اور ان کے حدیث سمجھنے کی جو بصیرت ہے, اس بصیرت کو آج کل کے اسکالرز کی بصیرت پر ترجیح دے رہا ہوں میں. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہے, یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ لکھا ہوا دکھاؤ. ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں. اگر آپ صرف حدیث کو مانتے ہوتے تو میرے اس دعوے کو مانتے آپ. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا, جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ. ربا مبلغ اوعى من سامع, وفی روایت رب حامل فقہ غیر فقیہ. دونوں حدیثوں کا ایک ہی مطلب ہے. یہاں اوعا کا مطلب اس کے معنی کو سمجھنے والا, حفظ کرنے والا نہیں, کیونکہ حفظ تو جس نے آگے بتائی ہے اس نے اچھی بتا دی نا, اس کو حفظ تھا تبھی تو آگے اس نے حدیث بتا دی. کیا مطلب؟ نبی نے فرمایا جو حدیث مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ, کیونکہ بعض دفعہ جس کو حدیث بتاؤ گے وہ اس کا معنی تم سے زیادہ اچھا سمجھنے والا ہوگا.
اس سے پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک حدیث کا علم جاننے والے اور ایک حدیث کا مطلب سمجھنے والے۔ آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہو؟ نہیں جی، سب عوام سب ایک جیسے، جو حدیث ملے عمل کرو۔ نہ نہ نہ، اس کو آپ کو فقیہ پر پیش کرو، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ تو نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک فقیہ اور ایک بولو غیر فقیہ۔ فقیہ کی جمع آتی ہے فقہا۔ ہم جب کہتے ہیں نا اس حدیث کی تشریح میں فقہا یہ کہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے چہروں پہ سلوٹیں آنا، فقہا کو کہاں سے لے آئے؟ یہ فقہا نہیں تو مروایا ہے۔ 1920 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، 1400 سال تک فقہا نے ہی باقی رکھا ہے اسلام کو۔ 1920 تک ہم کیا گھاس کھا رہے تھے یا اسلام پہ عمل کر رہے تھے؟ اسلام پہ عمل کر رہے تھے۔ ایسی خلافتیں گئی ہیں ہماری، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے ہم نے بھائی، اور اسی فقہ نے راج کیا ہے دنیا پہ، اسی اسلامی قانون جو فقہ نے مرتب کیا ہے۔ اگر یہ ناکام ہوتا، ایک 1400 سال 1200-1300 سال تک امت اس قانون کو دنیا پہ نافذ کر کے راج نہ کرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ حدیث کا مطلب جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو کہاں ہے اس میں فقہ؟ بھائی اس کا جواب خود قرآن میں ہی ہے۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، مسائل کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا، حلال و حرام کے علم کے لیے نہیں۔ نصیحت اور چیز ہے۔ نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، دیکھو ظالموں کو کیسا بدلہ ملتا ہے۔ قرآن میں آخرت کی باتیں ہیں، قرآن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، یہ سب باتوں کا تعلق ہے نصیحت سے۔ اس کے لیے ہمیں فقہا کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے، یہ غیر مسلم کے لیے ہے۔ جن موضوعات کا تعلق غیر مسلموں سے ہے وہ بہت آسان ہے۔ عقیدہ توحید بہت آسان بیان کیا قرآن میں، اس میں ہمیں فقہا کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نے عقیدہ آخرت، یعنی وہ ٹاپک جن کا غیر مسلموں سے تعلق ہے، غیر مسلم تھوڑی فقہا کو مانتا ہے، جب وہ قرآن پڑھے گا تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اسلام برحق مذہب ہے۔ جب غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا، آگے اس کے سامنے نماز کیسے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے یا فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانا واجب ہے، فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، رکوع کرنا رکن ہے یا واجب ہے، اس کے اندر تسبیح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، کتنی تسبیح، پھر سجدہ سہو کے احکام، پورا ایک باب ہے، طہارت کے احکام، طلاق کے احکام، نکاح کے احکام، وراثت کے ڈیپ میں جا کے احکام، پورا ایک اسلامی لا ہے جو پوری ایک کسی کنٹری کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ لا جب تک فقہ آپ پراپر وے میں نہیں پڑھتے، جب تک اصول فقہ نہیں پڑھتے، اس وقت تک شریعت میں کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ اس فقہ کے بارے میں بتاتا ہوں جو بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ رائج ہے، بلکہ پوری دنیا اس فقہ پہ اٹھائی جا رہی ہے جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں فقہ حنفی کی پرچار کے لیے نہیں آیا، میں اسلام کی پرچار کے لیے آیا ہوں۔ لیکن فقہ حنفی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ دیکھو میں قرآن لے کے یہاں بانٹنا شروع کر دوں غریب بچوں میں، آپ کہیں مفتی صاحب آپ مصحف عثمانی بانٹ رہے ہو، قرآن چاہیے ہمیں، مصحف عثمانی نہیں چاہیے، تو میں جواب میں کیا کہوں گا؟ بھائی یہ مصحف عثمانی قرآن ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، آپ کو پھر اس کو مصحف محمدی کہو نا، مصحف عثمانی کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں جواب میں کیا کہوں گا؟ بھائی مرتب کس نے کیا اس کو؟ حضرت عثمان نے، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ مصحف عثمانی۔
جو قرآن کی خدمت کر رہا ہے اس کو مصحف عثمانی ہی بانٹنا پڑے گا، اور جو مصحف محمدی لے کر آئے نا، سمجھ جاؤ یہ مصحف محمدی نہیں ہے، یہ اس کے ماموں کا لکھا ہوا قرآن ہے، اس پہ لیبل اچھا لگا دیا اس نے، اچھے لیبل سے دھوکہ نہ کھایا کرو ورنہ وہی مسئلہ ہوگا، چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیبل چینی، اندر چینی ہے، باہر لیبل کیا ہے، چاول چل رہا ہے۔ تو آج کل لیبل بڑے اچھے اچھے خاندانی قسم کے لیبل لگائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھیں، لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش میں، برما میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں زیادہ تر جو سنی ہے وہ 99.9% وہ بھی حنفی ہیں، ازبکستان، آذربائیجان، سب علاقوں میں تو میں جا چکا ہوں، سب حنفی، ترکی خلافت عثمانیہ حنفی، 50% سے زائد امت نے کس کو فالو کیا ہے؟ فقہ حنفی۔ 30% نے امام شافعی کو، وہ بھی ٹھیک ہے ہماری نظر میں، مجتہد ہے، کوئی اگر فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ 17% فقہ مالکی کو، 2% فقہ حنبلی کو، یہ 99% بن گئے، اور پھر ان میں جو باقی 1% بنتے ہیں وہ کسی ایک کو نہیں، ان میں ہر شخص مفتی ہے، الگ الگ رائے رکھتا ہے دوسرے سے، لیکن وہ 1% کہتا ہے یہ 99% جہنمی ہے، گمراہ ہے۔ تو میں پھر وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا جنت اور جہنم، اس نے فرشتوں نے، اس سے خواب آ رہا تھا، اس نے فرشتوں سے کہا مجھے ذرا دونوں جگہ کی سیر کراؤ۔ جہنم میں گیا، دیگیں چل رہی ہیں، دیگوں پہ دیگیں، حیران ہوا یہ جہنم میں دیگیں چل رہی ہیں، خواب ہے نا، خواب کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ جنت میں گیا، دال چاول کھا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا فرشتوں سے یار یہ جنت میں دال چاول، فرشتوں نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ بندے ہی مارکیٹ سے کیا ہیں، یعنی 99% امت تو جہنم میں ہے، 2-4 بندے بچے تھے وہ جنت میں، اب ان کے لیے دیگ پکائیں، ہم بیٹھ کے یہاں۔ جو اسکالر یہ میسج دے رہا ہے نا امت کو، جس کو سن کے آپ کو یہ لگے یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے، آپ فوراً فیصلہ کر دو یہ غلط ہے باقی۔ نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی 80 سے 100 صفوں میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، اتنی بڑی تعداد میں امت جنت میں جائے گی۔ تو یہ جو آج فرقواریت پھیل رہی ہے نا، اس میں تمسک بالمذہب، جو مذاہب متداولہ ہے، متوارثہ ہے، جو مرتب ہے، ان مذاہب میں سے کسی ایک کو اگر آپ فالو کریں گے تو فرقہ واریت رک جائے گی، ان سے ہٹیں گے تو فرقہ واریت رکے گی نہیں بلکہ بڑھ جائے گی۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، میں اس وقت درجہ اولا میں مدرسے میں داخلہ لیا تھا، مجھے زیادہ علم نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اب تو علماء کی خاک کے برابر ہوں، لیکن پہلے بالکل ہی فارغ تھا، کھوپڑی استعمال کرتا تھا، اتنا فارغ نہیں تھا کہ کھوپڑی استعمال کرنا شروع۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے کہ آپ کس مدرسے میں پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا مفتی رشید احمد صاحب۔ کہتے ہیں وہاں تو فقہ حنفی پڑھایا جاتا ہے، اسلام تو نہیں پڑھایا جاتا۔ میں ایک دم ماتھا ٹھنکا میرا، میں نے کہا شاید فقہ حنفی اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے بھائی۔ تو میں نے کہا پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث پڑھو۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر اتنی معلومات تو تھی، میں نے کہا امام حنیفہ بھی میں نے سنا ہے قرآن و حدیث ہی، جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ قرآن و حدیث ہی سے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور کہنے لگے اگر یہ لوگ مجتہدین قرآن و سنت کو فالو کرتے، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، تو 4 فرقے کیوں بنتے؟ 4 مذہب کیوں بنتے؟ ایک بنتا۔ تو یہ 4 فرقوں میں امت ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، ہم امت کو لائیں گے ایک پہ۔ بڑا متاثر ہوا، میں نے کہا اچھا پیکج بتائیں کیسے لے کر آئیں گے، یہ 4 ختم ہو جائے، امت کس پہ آ جائے؟ ایک عظیم الشان بن جائے، بس 73واں جو جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے بنے گا کہ ہر شخص قرآن و سنت کو فالو کرے۔ ہر شخص کس کو فالو کرے؟ قرآن حدیث میں سب کچھ صحیح حدیث دیکھو اور عمل کرتے چلے۔
میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جن کے مدون فقہ ہیں، مرتب ہیں، قرآن و سنت ہی سے اخذ کی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، قرآن و سنت کو خوب جانتے تھے؟ میں نے کہا بالکل جانتے تھے، میں ان سب کا احترام کرتا ہوں، بہت بڑے عالم تھے۔ میں نے کہا ان میں تقویٰ بھی تھا، جان کر کوئی غلطی تو نہیں کی انہوں نے؟ کہہ رہے نہیں نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا خوف تھا ان کے دلوں میں۔ میں نے کہا یہ میرے اور آپ سے زیادہ بڑے عالم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور کو بھی دیکھا انہوں نے، اور ان کا تقویٰ، اللہ کا خوف بھی ہم سے زیادہ، اور پوری امت ان کو مانتی بھی ہے، پھر بھی 4 بن گئے، اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب براہ راست خود سے قرآن و سنت کو فالو کریں گے، ان چاروں نے براہ راست فالو کیا تو 4 فقہ بن گئے، اور جب ہم سب 1 ارب 22 کروڑ اس وقت آبادی تھی، جب تک اس وقت میرے 4 شادی میں بیانات شروع نہیں ہوئے تھے، کیونکہ پرانا واقعہ، اب جب سے میرے 4 شادی میں بیانات شروع ہوئے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم 2 ارب 44 کروڑ ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ 1 ارب 22 کروڑ کو دگنا کر دیں 2 ارب 44 کروڑ ہی بنتے ہیں نا، تو وہ اب اسپیڈ انشاءاللہ بڑھ چکی ہے اور کافی پھیل چکی ہے، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد مسلمان ہی مسلمان ہوتے ہیں، اتنے بچے پیدا ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اسلام پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ بھی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو پھیلانا شروع کرو، سمجھ رہے؟ یہ بھی ایک بہترین طریقہ۔ دیکھو غربت کے خاتمے کے 2 طریقے ہیں، آپ حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں، غربت کے خاتمے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پالیسیاں بناؤ، غربت ختم ہوئی، بہت مشکل طریقہ ہے۔ دوسرا ہے غریب کو ہی ختم کرو، غربت کا جڑ سے کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ خیر، تو میں نے ان سے کہا کہ اتنے بڑے بڑے علاموں نے جب براہ راست قرآن و سنت پہ ریسرچ کی تو 4 مذاہب بن گئے، 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جن کے نہ تقوی پر امت کو اعتماد ہے، ہر شخص کے تقوی پر، نہ ان کے علم پر اعتماد، وہ جب ریسرچ کریں گے نا تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہو جائیں گے، یہ 1 ارب 22 کروڑ فرقے بن جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نے کہا بھائی کوئی اور قرآن و سنت کو تو فالو کرنا ہے، کوئی پاگل تھوڑی ہے تورات اور انجیل کو فالو کریں گے قرآن و سنت کو چھوڑ کے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اب تک امت کیا کرتی آ رہی تھی؟ تورات انجیل کو فالو کر رہی تھی۔ تو اس لیے آپ کے اندر فرقہ واریت پیدا کس سے ہوگی؟ خوب سمجھو، سب سے پہلے توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ دیکھو تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے، ایک فقہ کو کن مسائل میں فالو کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ مسائل ہیں عقیدے سے جن کا تعلق ہے، ان میں کسی کی تقلید نہیں ہے، ان میں ڈائریکٹ قرآن کو فالو کیا جاتا ہے۔ عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، فرشتوں کا پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، ان میں کوئی مجتہد اگر اس عقیدے کے خلاف بات کرتا ہے وہ گمراہ ہونا اس کا ثابت ہو جاتا ہے، وہ پھر امت مسلمہ کا امام رہتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں کچھ مسائل ایسے بیان کیے جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ بولو 5، اس میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا، اس میں امام ابو حنیفہ اگر کہتے 4 نمازیں فرض ہیں تو وہ ابو حنیفہ نہ رہتے، امت ان کو مسترد کر دیتی۔ روزے کب فرض ہیں؟ کس مہینے میں؟ رمضان میں، صاف قرآن نے بیان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کے روزے رکھنے ہم نے واضح کر دیا قرآن نے۔ زکوٰۃ فرض ہے، واضح کر دیا۔ حج فرض ہے، واضح کر دیا۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، واضح کر دیا۔ جب تک آپ طواف زیارت وقوف عرفہ نہ کریں حج نہیں ہوتا، واضح کر دیا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عورت پہ پردہ فرض ہے، زنا حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے۔ ان چیزوں میں ایک فقہ کو فالو نہیں کیا جاتا، فالو وہاں کیا جاتا ہے جہاں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں۔ پھر ایک مجتہد کی رائے یہ ہوتی ہے، دوسرے مجتہد کی رائے یہ ہوتی ہے، وہاں پھر آپ نے ایک کو فالو کرنا ہے اور دوسرے کو برحق سمجھنا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں بھی میں اپنا ایک بچپن کا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ یہ سب کھیل بہت پہلے ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے استاد سے ایک حدیث سن رکھی تھی، حدیث بنو قریظہ۔ ایک صاحب نے ہمیں پکڑ لیا، میں درجہ ثانیہ میں تھا، مجھے پکڑ لیا بیچ چوراہے پر اور کہنے لگے تم لوگ قرآن حدیث کو فالو نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے فالو؟ انہوں نے پھر مثالیں دی، میں نے پھر ان کے جواب، پھر ایک بحث شروع ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی یہ رائے بھی ہے اور یہ رائے بھی ہے۔
یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے, یہ امام شافعی کی رائے ہے. دونوں طرف حدیثیں ہیں, دونوں طرف دلائل ہیں, دونوں ٹھیک ہیں. ایک کو فالو کرو, دوسرے کو برا بلا مت کرو. کہنے لگے دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے, دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں دو متضاد رائے ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اگر قرآن و حدیث کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے رائے بنی ہے تو ٹھیک ہو سکتی ہے. کہہ رہے نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ نے کہا نا کہ جب کوئی اختلاف ہوتے اور نبی سے پوچھو, تو آؤ یہ اختلاف ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ نبی سے. نبی کے دور میں ایسا ہوا. توجہ ہے نا آپ سب لوگوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحابہ کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور فرمایا جب تک مقام پہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. راستے میں نماز قضا ہونے لگی تو بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا ہے کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ نماز نہیں پڑھنی. یہ نبی کی صحیح حدیث ہے. ان کو تو اتنی صحیح حدیث تھی کہ سند کی بھی ضرورت نہیں تھی, خود نبی کے کانوں سے انہوں نے سنا تھا. بعض صحابہ نے کہا نا نا نا, نبی کا یہ ارشاد تو ہے کہ وہاں پہنچ کے نماز پڑھو, مگر نبی کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. نبی کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے, نبی کو کیا پتا کہ نماز قضا ہو جائے گی. بھائی قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نماز عصر کی حفاظت کرو. اگر نبی کے علم میں ہوتا کہ نماز قضا ہو جائے گی تو آپ کبھی بھی نماز چھوڑنے کا ہمیں حکم نہ دیتے. صحابہ کی دونوں کی رائے میں اختلاف ہوا, اور اختلاف کتنی سنگین نوعیت کا اختلاف, چھوٹا اختلاف نہیں ہے. سب سے پہلی بات, اسلام میں نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے. یہ اختلاف زکوٰۃ میں نہیں ہو رہا, روزے میں نہیں ہو رہا, چھوٹے رفع الیدین میں نہیں ہو رہا, بلکہ کس میں ہو رہا ہے؟ نماز میں. پھر نماز میں بھی کیفیات میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ ایسے پڑھنی ہے کہ ایسے پڑھنی ہے, بلکہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے اس میں اختلاف ہو رہا ہے. تیسرے نمبر پہ نماز بھی وہ جو عصر کی, جس کی قرآن نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے. اتنا بڑا اختلاف صحابہ میں ہوا. کچھ صحابہ نے حدیث کا ایک مطلب لیا, نماز پڑھ لی. کچھ صحابہ نے حدیث کا دوسرا مطلب لیا, نماز چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برحق قرار دیا, دونوں میں کسی پہ ملامت نہیں کی. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے ایک حدیث جب ایک مجتہد کے پاس جائے وہ اس کا مطلب کچھ اور لے, اور دوسرے کے پاس جائے وہ اس کا مطلب کچھ اور لے دوسری حدیث کی بیس پہ, تو دونوں برحق ہیں. دونوں میں سے کسی ایک کو بھی جہنمی یا غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب حضرات فقہا کے مابین جو اختلاف ہوا ہے نا, وہ اس نوعیت کا اختلاف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس اختلاف کو اب حل نہیں کیا جا سکتا مزید. اب اس اختلاف میں آپ ایک مرتب فقہ کو فالو کریں. ایک کو اس لیے فالو کرنا ضروری ہے تاکہ خواہشات کا دروازہ نہ کھلے. لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے کچھ جاننے والے ہیں, وہ جب دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں شافعی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب انہوں نے کیکڑا کھانا ہوتا ہے تو شافعی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ان کو فقہ حنفی میں سہولت نظر آتی ہے ادھر ٹن مارا انہوں نے, فقہ حنفی کی طرف ٹن مارا, یہ بھی تو ٹھیک ہے وہ بھی تو ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے کہا امام شافعی تو کہتے ہیں کہ عید الفطر میں صدقہ فطر میں آپ پیسے نہیں دے سکتے, آپ کو گندم کی بوری دینی پڑے گی, گندم کی بوری دیا کرو. پتہ ہے کیا کہتے ہیں امام حنیفہ بھی تو ٹھیک ہے. یہ کیا مذاق بنایا, یہ فساد ہے امت میں. بہت سے کام جائز ہوتے ہیں بذات خود, فساد کی وجہ سے ان سے روکا جاتا ہے کہ خواہشات کا دروازہ کھلے گا. اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں وہ اسلام ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. ہر صحابی بھی فتویٰ نہیں دیا کرتا تھا. ابھی میں چند دن پہلے کی اسکالر کی بات سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں نا ابھی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث پتہ نہیں کتنے کتنے فرقے بن گئے ہیں. پہلے کیا تھا؟ پہلے تو اسلام تھا. اسلام تھا لیکن کس شکل میں تھا؟ فقہ حنفی تھا پہلے. یہ اب اسکالر ایسے گھننے بن گئے ہیں, ایسے گھننے بن گئے, گھننے سمجھتے ہیں حضرت, ایسے گھننے بن گئے ہیں کہ حقائق کو چھپانے لگے ہیں. آپ بر صغیر میں بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, برما, افغانستان, اس میں حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا. حنفیوں کے علاوہ کی پہلی مسجد آپ دکھا سکتے ہیں. اس کا مطلب احناف قدیم ہے, بعد میں جو لوگ آئے وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. بعد والی چیز ٹھیک ہوگی یا پہلے والی چیز ٹھیک ہوگی؟
پشاور کا نام سنا ہوگا آپ نے، کے پی، یہاں کسی کو نسوار کا ہی نہیں پتا ہے. دن میں مثال دے رہا تھا نسوار، بنگلہ دیش کے ایک ساتھی میں نسوار کیا ہوتا ہے، یار یہ تو آپ نے توہین کر دی نسوار کی، ابھی بھی نہیں پتا آپ لوگ کو نسوار کیا ہوتا ہے. پشاور میں آئے پتا چل جائے گا انشاءاللہ. تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ کسی نے مجھے کہا کہ پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہوئی کہ پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا، یہ اب کیا پھیل رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مطلب بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں. اب میں جلدی سے آپ کے سامنے قرآن میں پہلے وہ بتا دوں کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب سے پہلے عقیدہ توحید، دوسری چیز بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا، بدعتیوں کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا، بدعت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کو، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس حد تک کہ جب مسئلوں میں اختلاف ہوگا تو ہم اپنی رائے قائم کرنے کے بجائے، لوگوں کو الجھانے کے بجائے، جو فقہ اس پورے علاقے میں رائج ہے اس کا وہ قول جو دلیل کے لحاظ سے علماء نے اس کو قوی قرار دیا ہو، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مفتہ بھی قول، اس قول پہ ہم نے عمل کرنا ہے، جیسے صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو ہمارے فقہ کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، نام سنا ہے نا آپ نے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یمن سے آیا، میں نے جب دیکھا عبداللہ بن مسعود کو تو دیکھا کہ یہ آپ کے نبی کے گھر اتنا آنا جانا تھا، نبی کے ساتھ اتنی آپ کی صحبت تھی، میں سمجھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کوئی فرد ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف ایک مدینہ کی طرف. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ، اور حضرت ابو بکر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو جا کے خوشخبری سنائی، فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ جس شخص نے قرآن پڑھنا ہو ایسے جیسے نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفہ میں مفتی بنا کے بھیجا مسائل بیان کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو فقہی مسائل بیان کریں، اور فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میں تم پر اپنی ذات پہ ترجیح دے کے، ان کی ضرورت مجھے ہے لیکن میں تمہیں تمہارے پاس ہی بھیج رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب نبی کے حضرت عمر کے پاس آتے آپ فرماتے کنیف منی علما، چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا ہے. میں بنگلہ دیش میں جو اسلام آیا ہے نا اس کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو بنگلہ دیش میں جو اسلام آیا ہے اس کی ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی الگ سے اسلام نہیں آیا جو ہمیں کوئی نئے لوگ آ کے بتائیں گے یہ والا اسلام غلط تھا، یہ والا مارکیٹ میں یہ ہم نیا پیکج لے کر آئے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں جب بھیجا اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ گیا، دمشق اتنی دفعہ گیا، مصر اتنی دفعہ گیا، ہر دفعہ کاؤنٹ کر کے بتایا. فرماتے کوفہ لا احصی، شمار نہیں کر سکتا علم حدیث کے لیے میں کوفہ کتنی مرتبہ گیا، کیونکہ لوگ ہمیں تانا دیتے تمہارا کوفہ کا دین ہے ہمارا مکہ مدینہ کا دین ہے، ہم تم کوفہ کو فالو کرتے ہو ہم مکہ مدینہ کو فالو کرتے ہیں. تو امام بخاری نے زیادہ تر حدیثیں مکہ سے لی ہیں یا کوفہ سے لی ہیں؟ کوفہ سے لی. آپ بخاری مسلم کے راوی اٹھا کے دیکھو، میں نے دیکھے ہیں اٹھا کے، سب میں نے پڑھا ہے. امام مسلم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ایسی ہے جس کے سارے راوی حجاز کے ہیں، حجاز یعنی مکہ مدینہ کے ہیں. فرمایا ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا تو بہت ہوتا ہے بخاری مسلم کی حدیثوں میں کہ سارے راوی کوفہ کے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ راوی سارے حجاز کے راوی ہوں. تو علم حدیث کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ بولو کوفہ سے آیا ہے. بخاری مسلم کے زیادہ تر راوی کوفہ کے ہیں، وہ ہمارے پاس کوفہ سے آیا. جو قرات مشہور ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات جس پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہمارے پاس؟ مشہور جو 7 قاری ہے نا مشہور، ان میں زیادہ تر کا تعلق کوفہ سے ہے. قرآن ہمارے پاس کوفہ سے آیا، حدیث ہمارے پاس کوفہ سے آئی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے فتوے اور ان کے شاگرد جس طرح فتووں میں ان کو شہرت ملی کسی اور کو فتاوا میں وہ شہرت نہیں ملی. فتویٰ دینا مفتی اور فقیہ کا کام ہوتا ہے، تو فتوے کا علم، حلال و حرام کا علم، یہ بھی سب سے زیادہ کہاں سے آیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے آیا ہے. کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود کے جانشین تھے حضرت
اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک یہ عالم ابن مسعود تمہارے درمیان موجود ہے شرعی مسائل مجھ سے مت پوچھا کرو. اتنی بڑی فضیلت. پھر سیدنا علی جو علم کا سمندر تھے، یہ دونوں نے کوفہ کو ٹھکانہ بنایا ہے، ان کے شاگردوں نے علم حاصل کیا. پھر عبداللہ بن مسعود کے درجنوں شاگردوں میں سب سے زیادہ کمال حاصل کیا ہے حضرت علقمہ اور حضرت اسود نے. ان میں علقمہ کو فضیلت اسود پہ. حضرت علقمہ کے درجنوں شاگردوں میں حضرت علقمہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ وہ صحابی سے علم میں کم نہیں تھے، عبداللہ ابن عمر سے علم میں برابر تھے، اگرچہ عبداللہ ابن عمر کو صحابی ہونے کی فضیلت ہے. بعض صحابہ حضرت علقمہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور یہ علقمہ جانشین کس کے تھے؟ عبداللہ بن مسعود. حضرت علقمہ کی گدی سنبھالی ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. جلیل قدر تابعی ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود کو کے علم کو ایسے جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم نخعی کہتے جب میں کہوں ابن مسعود نے یہ بات کہی ہے تو مجھے سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ 100% کہی ہے، اور جب میں سند بیان کر دوں تو میں اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈال رہا ہوں. تو اتنا علم ان کے پاس عبداللہ بن مسعود کا تھا. یہ ابراہیم نخعی ہوئے جن کا نام امام بخاری جگہ جگہ احترام سے لیتے ہیں. تو یہ سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا؟ ابن مسعود کا. نبی کا علم ٹرانسفر ہوا ابن مسعود میں، ابن مسعود کا حضرت علقمہ میں، حضرت علقمہ کا کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ ابراہیم نخعی میں. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجنوں شاگردوں میں جو کمال حماد الکوفی جو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہے، جو کمال ان کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. حماد الکوفی کی جب وفات ہوئی ہے تو عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا؟ کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا بہ امرا کبیرا. جب حماد کی ڈیتھ ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، یہ مصیبت ہمارے لیے کام نہیں تھی. وہ کس کے بچھڑنے پہ رویا کرتے تھے؟ بھائی علم کے بچھڑنے پر، قرآن و سنت کے بچھڑنے پر. تو حماد الکوفی ابراہیم نخعی کے جانشین تھے. تو حماد الکوفی کی وفات کے بعد ان کے درجنوں شاگردوں میں سب سے زیادہ صاحب کمال جو ان کے جانشین تھے وہ کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ بنگلہ دیش والوں، جس فقہ کو صدیوں سے فالو کر رہے ہو نا، انسان کے بچے بن کے اسی پہ ڈٹے رہو. دائیں بائیں گئے تو ایسے بے لگام اونٹ بنو گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. 3 ہو رہی ہے، 1 ہو رہی ہے، طلاق بائن ہو رہی ہے، طلاق رجی ہو رہی ہے، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے، ٹانگیں پتلی کرنی ہے، 2 سردوں کے درمیان بھی رفع الدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ایسے اختلافات کی آگ میں جلو گے نا کہ قیامت تک نہیں. اور پھر تمہارے ہاں جو اسکالرز پیدا ہوں گے نا، افلاطون اور بقراط، ہر 4 دن کے بعد ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں آئے گا. ہم ان اختلافی مسائل میں شدت کے قائل نہیں ہیں، سب مسلمان ہیں، آپس میں بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی نسلوں کے لیے اس کو بے لگام اجتہاد کو صحیح نہیں سمجھتے. پھر امام ابو حنیفہ عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا امام صاحب کے بارے میں کہ حماد الکوفی کی وفات کے بعد اس غم کی تلافی کس نے کی ہے؟ ابو حنیفہ. پھر امام حنیفہ کے 2 شاگرد تھے، حضرت امام ابو یوسف، امام محمد. اب تک فقہ ریٹن فارم میں نہیں تھا. یہ جو علم چلا آ رہا تھا یہ ریٹن بولو نہیں تھا، مرتب نہیں تھا. امام محمد نے 6 کتابیں لکھی، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، زیادات، المقصود. ان 6 کتابوں میں اس فقہ کو انہوں نے سمیٹ دیا جو پیغمبر سے چلتا ہوا عبداللہ بن مسعود اور پھر علقمہ اور پھر ان کے واسطے سے ہوتا ہوا ابراہیم نخعی اور پھر حماد اور امام حنیفہ تک آیا. اس کو سمیٹ کے 6 کتابیں مرتب کی. یہاں سے فقہ حنفی کا آغاز ہوا. کیا مطلب؟ فقہ حنفی کا نہیں، اس فقہ کو حنفی کہنے کا آغاز ہوا. جیسے قرآن وہی تھا جو نبی کا تھا، اس کو مصحف عثمانی کہنے کا آغاز کب ہوا؟ جب حضرت عثمان نے اس کو مرتب. تو وہی 6 کتابوں سے آگے کتابیں در کتابیں چلتی آ رہی ہیں جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں. یہ کوئی نئی چیز ہم مارکیٹ میں نہیں لائے. جو ان چیز اس سے ہٹا رہے ہیں لوگوں کو، وہ کیا لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ میں؟ نہیں. پھر امام محمد کے شاگرد تھے امام شافعی. ان کا اپنا اجتہاد تھا. جیسے صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے
تو امام شافعی کا کچھ مسائل میں اتفاق ہوا، کچھ میں اختلاف ہوا، ان کا فقہ مرتب ہوا، اس کو فقہ شافعی کہا جانے لگا۔ امام مالک کا فقہ مرتب ہوا، اس کو فقہ مالکی کہا جانے لگا۔ امام احمد جو امام شافعی کے شاگرد، امام بخاری کے استاذ، ان کا فقہ مرتب ہوا، اس کو کیا کہا جانے لگا؟ فقہ حنبلی۔ یہ 4 فقہ مرتب ہوئے، اور بھی مجتہدین گزرے، لیکن ان کے فقہ کو اللہ کی طرف سے عوام میں مقبولیت نہیں ملی۔ ان کے دلائل زیادہ مضبوط تھے، یہ پوری دنیا میں رائج ہو گئے۔ امت کے علماء صالحہ نے فتویٰ دیا کہ اب ان 4 سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نکلے تو کیا ہوگا؟ وہی جو مثال ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا؟ اس شعر کا بنگلہ دیشی زبان میں ترجمہ کر کے مارکیٹ میں پھیلا دیں۔ بنگلہ دیش کی مارکیٹ میں کیا کر دیں اس کو؟ پھیلا دیں۔ مجھے نہیں پتا بنگلہ دیشی زبان میں الو کو کیا کہتے ہیں۔ چلو پھر وہ سیکھ لوں گا، تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ جو اسلام دنیا میں پھیلا ہے شافعی فقہ کی شکل میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ 4 میں کیوں بٹ گئے؟ یہ اجتہادی مسائل میں اختلاف، اس کو بٹنا نہیں کہتے۔ اور یہ اختلافی مسائل پہلے زیادہ تھے، بعد میں کیا ہوئے ہیں؟ کم ہوئے۔ صحابہ میں تو یہ اختلاف زیادہ تھا، یہ سمٹ کے کیا ہوا ہے؟ جیسے قرآن کے پہلے مصحف زیادہ تھے، سمٹ کے کس میں جمع ہو گئے؟ حضرت عثمان کے مصحف میں۔ پہلے کنفیوژن تھی، وہ کنفیوژن حضرت عثمان نے ختم کر دی۔ صحابہ تابعین کے دور میں یہ اختلافات زیادہ تھے، جب دلائل کی بحث ہوئی ہے، مباحثہ ہوا، وہ سمٹ کے 4 فقہ میں بند ہو گئے۔ تو اب اگر آپ ان سے نکلیں گے تو یہ امت سمٹے گی نہیں، اور زیادہ پھیلے گی۔ تو یہ ہے ایک فقہ کا تصور جو ہے نا، آج تمسک بالمذہب کیوں ضروری ہے؟ طلاق ثلاث میں دیکھ لیں، میں آج کل دیکھ رہا ہوں وکیل اپنا فتویٰ دے رہے ہیں پاکستان میں، وکیل آئے ہوئے 3 طلاق نہیں کہہ رہے، 1 ہوتی ہے 3 ہوتی ہے، اتنا کنفیوژن میں ڈال دیا۔ میں بار بار ایک دعویٰ کرتا ہوں، کسی ایک صحابی سے دکھا دو جس نے 3 کو 1 کہا ہو۔ جواب نہیں ملتا۔ جواب میں کیا؟ مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ قرآن حدیث کہاں گیا بھائی صاحب؟ فلاں مفتیوں نے لکھا ہے، دیوبندی نے لکھا ہے مسئلہ اختلافی۔ بھائی اختلافی جب بنتا ہے جب صحابہ سے اختلاف ثابت ہوتا ہے۔ جب صحابہ کا کسی مسئلے میں اجماع ہو جائے تو اب وہ اختلافی رہا؟ میرے اور آپ کا اختلاف تھوڑی کوئی معتبر ہے، نہیں دکھا سکتے۔ تو قرآن و حدیث کو صحابہ نے زیادہ اچھا سمجھا یا ہم نے زیادہ اچھا سمجھا؟ کیا بات ہے کہ صحابہ، حضرت علی کہتے ہیں 3 طلاق 3، سب کی سندیں میرے پاس موجود ہیں، یہ کتاب بھی اس بارے میں شائع کروں گا انشاءاللہ، اور ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی میں نے ریفرنسز دیے ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے، میں بار بار کہتا ہوں بھائی یہ اجماعی مسئلہ ہے، اگر 3 طلاق دے کے کسی نے بیوی کو رکھا وہ زنا کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مفتی شدت کر رہا ہے اس مسئلے میں، دیکھو فلاں مفتی، بھائی ہم فلاں مفتی کو نہیں مانتے، ہم فقہ میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن اجماعی مسائل میں تو ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتے ہم۔ جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو گیا تو اس میں تو ابو حنیفہ پابند ہے کہ اسی رائے پہ فتویٰ دیں۔ امام صاحب کا کوئی قول اجماع امت کے خلاف نہیں ہے، اگر ہو بھی تو ہم رد کر دیں گے، کیونکہ قرآن نے ہمیں سب سے پہلے اجماع امت پہ عمل کا حکم دیا۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلے گا، اہل اسلام مسلمین کے راستے کو، مسلمین میں سب سے پہلے صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں دھکیل دیں گے ہم اس کو۔ 3 طلاق پر میں بار بار کہتا ہوں، جو مفتی کہتا ہے نا 1 ہوتی ہے، کوئی ایک صحابی سے دکھاؤ، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں صحابہ سے۔ عبداللہ بن مسعود نے 3 کو 3 کہا، حضرت علی نے اکٹھی 3 کو 3 کہا، حضرت عثمان نے اکٹھی 3 کو 3 کہا، حضرت عمر نے اکٹھی 3 کو 3 کہا، حضرت علی نے اکٹھی 3 کو 3 کہا، اور عمران ابن حسین نے اکٹھی 3 کو 3 کہا۔ ہمیں تو جتنے صحابہ ملتے ہیں، ابو ہریرہ نے اکٹھی 3 کو 3 کہا، تو یہ سارے کیا ان کو قرآن و سنت کا نہیں پتا تھا؟ تو یہ جو اختلافات امت میں پھیل رہے ہیں نا، یہ اختلافات ہر آدمی کو بے لگام اجتہاد کرنے دو گے، اس سے اختلافات بڑھیں گے، اس سے اختلافات کم نہیں۔ تو امت کی خیر اسی میں ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں اس میں جو بدعتیں شامل ہوئی ہیں ان کو اپنی مارکیٹ سے نکالیں۔ ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا۔ ایک چٹکلا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔
ایک مولانا صاحب تبلیغ میں مولانا تو نہیں تھے، ایک بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تبلیغ میں نکلا، ہمارے ایک دوست ان کے بیان میں بیٹھے، وہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے سود کھاتا ہے. تو میں نے کہا یہ حدیث تو میں نے کبھی سنی نہیں ہے، لیکن خیر. فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے شراب پیتا ہے، وہ زانی ہے، شرابی ہے. فرمایا ایسے ہے، فرمایا ایسے. میں نے کہا یار یہ حدیثیں ہم نے کبھی علماء سے سنی نہیں ہیں. کہہ رہے میں نے اس باعث سے بیان کے بعد جا کے پوچھا کس نے فرمایا؟ کہتے ہیں ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ تو آج بہت ساری بدعتیں مجتہدین کے کھاتے میں ڈال دیے لوگوں نے، جن کا قرآن و سنت سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں. تو اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ اور روحانی ڈرامے بازوں سے ہی بچاؤ. روحانیت کا جو آج کا علم چل رہا ہے نا، بنگلہ دیش میں بہت ہے بنگال کا جادو. ہمارے ہاں پاکستان میں تختیاں لکھی ہوتی ہے بنگال کا جادو، سڑ چڑھ کے بولے. جادو کا اثر نبی پر اس لیے ہو گیا تھا تاکہ آپ کی بشریت پہ لوگوں کو یقین آئے اور لوگ سمجھیں کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. یہ جادو بچوں کا کھیل نہیں ہے، کسی پہ بھی ڈالو اثر. یہ انہی پر عام طور پہ اثر ہوتا ہے جو ان سے متاثر ہوتے ہیں. مجھ پہ اثر نہیں ہوتا الحمدللہ، کیونکہ میں ان کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. کوئی حیثیت تو ٹکے کی ویلیو اتنی بڑھ گئی ہے کہ مثال بھی نہیں دی جاتی. تو ہماری نظر میں ان جادوگروں کی الحمدللہ کوئی حیثیت بولو نہیں. جو جن چڑیل بھوج بھیج رہے ہمارے اوپر بھیج کے جائیں، ان سے متاثر مت ہو. دعاؤں کو فوکس کرو، تعویذوں اور وظیفوں کو فوکس مت کرو. فوکس کس کو کرو؟ دعاؤں. یہاں تعویذ گنڈے بہت ہیں، جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا. توکل کا تقاضا کیا ہے؟ کس کو فوکس کرنا ہے؟ دعا. اللہ پہ توکل دعا کرنے والے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پہ توکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئیں اللہ معاف فرمائے، اور جو حق بات ہو گئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.